اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان آزاداری کونسل کے چیئرمین سید علی حسنین بخاری صاحب موجود ہیں، اور یہ ایام محرم کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ان سے معلومات لیتے ہیں، سیکورٹی کے حوالے سے، مجالس کے حوالے سے، اور جو عزادار امام حسین جو جلوس ہوتے ہیں عزادار امام حسین علیہ السلام کے، اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے سیکورٹی کے حوالے سے، اور جو انہوں نے احکامات جو ان کے ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، ملتان کی ایڈمنسٹریشن یا حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہدایات دی گئی ہیں، اور جو ہمارے عزاداری کونسل آپ کے جو اس میں ہیں، آپ کی جو اس میں آپ کا کردار ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اور مزید ہمیں بتائیں گے اور انفارم کریں گے کہ کس کس طریقے سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے جلوسوں کے جو آپ کے کیا جا رہا ہے، اپنا اہتمام کیا جا رہا ہے، کس انداز میں ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یوم کا یومک یا آبا عبداللہ حسین علیہ السلام۔ وطن عزیز پاکستان میں دنیا بھر کی طرح امسال بھی 2022 1444 ہجری کا عشرہ عاشور جاری و ساری ہے، جو کہ آج چاند رات سے شروع ہوا چاہتا ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں عزاداری کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر مل کے یہاں پر عزاداری سید الشہداء کو اپنے روایتی انداز میں مناتے چلے آ رہے ہیں، اور سب سے بہترین اس کا جو نمونہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان میں، وہ اس کی بہت بڑی مثال ہے، امن کی اور آپس میں اتحاد بین المسلمین کی بہت بڑی مثال ہے۔ یقیناً جس وقت ایام اعضاء محرم الحرام شروع ہوتے ہیں تو ہر جانب انتظامیہ بھی متحرک ہوتی ہے، اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ایام اعضاء کے لیے خصوصی طور پر انتظامات کرتی ہے۔ وطن کے طول و عرض میں ایڈمنسٹریشن جو ہے اپنے حاصل وسائل کے اندر عزاداری سید الشہداء برپا کرنے کے لیے اپنے تعاون اور مدد کو فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو وطن عزیز کے ادارے ہیں، سلامتی کے ہوں یا ایڈمنسٹریشن کے ہوں، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اگر آپ بات کریں ہمارے ہاں کے جنوبی پنجاب کی اس وقت، تو تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں۔ تقریباً 20 دن پہلے سے ہی، جیسے ہی عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں، لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے، ضلعی انتظامیہ، وہ میٹنگز شروع کر دیتی ہے، جس میں ہمارے لوکل سطح کے جو لیڈرشپ ہے تمام تنظیمات کی، چاہے وہ قومی سطح کی ہوں چاہے وہ ضلعی سطح کی ہوں، وہ ڈسٹرکٹ امن کمیٹیوں کی صورت میں یا کوارڈینیشن کمیٹیوں کی صورت میں ضلعی امن کمیٹیوں کے پاس اور ڈویژنل امن کمیٹیوں کے پاس، ضلعی ایڈمنسٹریشن کے پاس جاتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، ان کو آگاہ کرتے ہیں، اور ضلعی انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو مسائل کو حل کیا جائے اور جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے۔ تو تیاریاں تو شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہی چاند نظر آتا ہے، جیسے آج رات ہم اس وقت یہاں موجود ہیں، تو تیاریاں مکمل فائنلائز ہو چکی ہوتی ہیں، حتمی شکل دے دی جاتی ہے، اور آج رات سے ہی امام بارگاہوں کے اندر جو ہے وہ مجالس کا انعقاد شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس سے پیشتر مدینۃ الاولیاء ملتان میں مجالس کا شیڈیول جاری کر چکے ہیں۔ دیگر اضلاع میں بھی پاکستان عزاداری کونسل کے جو ممبران ہیں وہ مجالس اعضاء کا شیڈیول جاری کر چکے ہیں۔ جہاں جہاں بھی بڑے امام بارگاہ ہیں، وہاں جو عزاداری کی جو محافل ہوں گی، مجالس ہوں گی، ان کے لیے انتظامات مکمل ہیں۔ اگر آپ ملتان کی بات کریں اور جنوبی پنجاب کی بات کریں، تو صرف ملتان اور اس کے ملتان ریجن کی پولیس نے 14,000 پولیس اہلکاران کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، جو کہ اس وقت مجالس اعضاء جلوسوں کی سیکیورٹی پر مامور ہیں، جس میں کل ہی ہماری ملاقات ہوئی ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب اور ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، جنہوں نے ہمیں اپنے ارینجمنٹس کے بارے میں آگاہ کیا، اور ہمیں اس کے علاوہ جو تعاون رہتا ہے وہ جو بھی ضلعی انتظامیہ کے دیگر افراد اور مشینری کے ساتھ، جو امام بارگاہ کی انتظامیہ ہوتی ہے، جو منتظمین ہوتے ہیں، ان کے لائسنس ہولڈرز ہوتے ہیں، بانیان مجالس ہوتے ہیں، ان کے والنٹیئرز کی صورت میں ہر امام بارگاہ کے 20 والنٹیئرز اس کے علاوہ ہوتے ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ سیکیورٹی پر مامور ہوتے ہیں۔ مجالس اعضاء کا سلسلہ تو آج رات سے جاری ہے، جبکہ یہ سلسلہ 2 مہینے 8 دن جاری رہے گا۔ لیکن اگر آپ جلوسوں کی بات کریں تو جلوس اعضاء جو ہیں وہ 2 محرم سے شروع ہوں گے،
جس میں جلوسوں کی 3 کیٹیگریز میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی کیٹیگری جو ہے جلوس کی وہ لائسنسی کیٹیگری ہے، جس کو برٹش گورنمنٹ نے لائسنس جاری کیے تھے، جس میں تعزیے کے جلوس ہیں۔ نمبر 2 دوسری کیٹیگری ہے جو روایتی کیٹیگری ہے، جو کہ قدیمی چلے آ رہے ہیں سالہ سال سے۔ اور تیسری کیٹیگری ہے جو کہ علاقائی جلوس ہوتے ہیں، گلی محلوں کے جلوس ہوتے ہیں، ان کو دی جاتی ہے۔ تو یہ تینوں قسم کے جلوس جو ہیں 2 محرم سے شروع ہو جائیں گے۔ ایام اضحیٰ کا جو پہلا ماتمی جلوس ہے لائسنسی، وہ مدینۃ الاولیاء ملتان سے جو ہے وہ ایک تو کل رات پہلی کو برآمد ہوگا، دوسرا جو ہے لائسنسی جلوس وہ آستانہ شاہ مہنگر اندرون دہلی گیٹ سے برآمد ہوگا، اور جو اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ جو آخر میں عبداللہ والا ہے وہاں پر جا کے اختتام پذیر ہوگا۔ اچھا، یہ آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں اس وقت یہ ہمیں ذرا ایک، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے اس وقت جو سائنس والے ہمارے جلوس ہیں ملتان سٹی کے، وہ کتنے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں؟ جی، اگر ملتان کی آپ بات کریں، مدینۃ الاولیاء ملتان کی، تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 133 لائسنسی جلوس ہیں جن کو برٹش گورنمنٹ نے لائسنس جاری کیا تھا، اور خوش آئند بات یہ ہے کہ جن میں سے 103 ہمارے اہل سنت برادران کے لائسنس ہیں جو کہ تعزیہ میں، جس میں سے قابل ذکر استاد والا تعزیہ، شاگرد والا تعزیہ، عبداللہ والا تعزیہ، رمضان والا تعزیہ، اور بھیڑی پوترا والا تعزیہ، کمنگراں والا تعزیہ، اور کپڑی پٹولیاں والا تعزیہ، امیر شاہ والا تعزیہ، کوڑے شاہ والا تعزیہ، یہ مشہور ہے۔ اچھا، میں اب تھوڑا سا اس پہ طرف جانا چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں اگر کہ باہر سے لوگ جو ایسے ملتان میں ان دنوں میں آ رہے ہیں، آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہی ہیں جو عزاداری کے لیے بھی آ رہے ہوں گے، تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں آپ کہ اس دن مطلب جو آپ کے مین مجالس جہاں پہ جو مین جلوس آپ کے ملتان میں ہیں، اس وقت ان کے داخلی اور خروجی جو رستے میں کون کون سے رستے اس وقت عوام وہ یوز کر سکے، استعمال کر سکے آنے اور جانے کے لیے، تاکہ وہ کسی کا مشکل میں نہ پڑ سکیں، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، مطلب ملتان میں داخلہ بھی آسانی ہو اور وہ آرام سے باہر جا بھی سکیں اس کے اندر۔ دیکھیں جی، جیسے کہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے جاتے ہیں، تو ہمارا جو ٹریفک عملہ ہے سی ٹی او صاحب کی زیر نگرانی ایک ٹریفک پلان جاری کرتا ہے۔ میں ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہماری سوشل میڈیا کوریج ہے آپ کو بھی موصول ہو جایا کرے گا روز کا سیکیورٹی پلان، اور اس کے ساتھ روز کا ٹریفک پلان روز کی حساب سے جاری کیا جاتا ہے، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جلوسوں کے اوقات اوپر نیچے ہیں، یعنی کہ کچھ جلوس دن کے ہوں گے تو کچھ جلوس رات کے ہوں گے، تو جیسا جلوس کی نوعیت ہوگی اسی علاقے سے جلوس کے علاقے کو صرف سیل کیا جائے گا۔ باقی شاہراہیں کھلی ہوں گی، بائی پاسز کھلے ہوں گے، مرکزی شاہراہیں جو نیشنل ہائی وے ہے وہ کھلی ہوگی، ملتان میں آنے جانے کے تمام راستے تقریباً پورا 10 محرم کھلے ہوں گے سوائے 10 محرم کے۔ 10 محرم کو پورا جو شہر ہے وہ سیل کر دیا جاتا ہے اندرون، جبکہ جو خارجی راستے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں۔ اس سے یہاں یہ بتانا بہتر ہوگا کہ جس دن آپ ٹریول کر رہے ہیں اس دن کی آپ ٹریفک ملتان کی ایڈوائزری کو فالو کریں۔ ٹھیک، یہ بھی آپ کو اچھا، اب میں تھوڑا سا یہ بھی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو مرکزی جلوس ہیں ان کے وہ کب سے شروع ہوں گے، اور مرکزی جلوسوں کا جو ٹائم شیڈول ہے کتنے دن تک جاری رہے گا، اور کس وقت وہ مطلب اختتام پذیر ہوں گے؟ مرکزی جلوس جو ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے پورے شہروں میں، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان ہے، مظفر گڑھ ہے، تونسا ہے، لیا ہے، کوٹ ادو ہے، ملتان ہے، خانیوال ہے، اس کے علاوہ جو دیگر چھوٹے چھوٹے شہر قصبے ساتھ ملا کر، ان میں تقریباً 5 محرم سے شروع ہوتے ہیں۔ 5 محرم سے لے کر 10 محرم کی رات تک، اور پھر 10 محرم کے دن میں، یہ ایام ایسے ہیں جس میں بڑے مرکزی جلوس برآمد ہوتے ہیں۔ 5 تاریخ کو علم پاک ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوس برآمد ہوتے ہیں، جو کہ تقریباً تمام رات کے ہیں، دن میں کوئی جلوس نہیں ہوگا۔ 7 محرم کو سیج اور جھولے کے جلوس برآمد ہوتے ہیں، جو دن میں بھی ہیں رات میں بھی ہیں۔ 7 محرم کا جو بڑا جلوس ہے ملتان کا، وہ گلگشت کالونی ملتان کا ہے، جو کہ مسجد حیدریہ سے برآمد ہوگا تقریباً دوپہر 12 بجے، اور رات کو تقریباً رات گئے شام 7 بجے دوبارہ مسجد حیدریہ پر آ کر اختتام۔ یہ کتنے محرم کو ہوگا، یہ کتنے محرم کو؟ 7 محرم کو مسجد امام بارگاہ حیدریہ سے برآمد ہوگا، جو کہ اپنے روٹ سے ہوتا ہوا شام 7 بجے دوبارہ مسجد امام بارگاہ حیدریہ پر اختتام پذیر ہوگا، ملتان شہر کا بڑا جلوس۔ جبکہ دوسرا بڑا جلوس 9 محرم کا ہے، جو کہ امام بارگاہ مرکزی امام بارگاہ ممتاز آباد سے برآمد ہوگا،
اور اپنے مقرر کردہ رستے سے ہوتا ہوا جو کہ ممتاز آباد مین مارکیٹ کا علاقہ ہے، وہاں سے چکر لگا کر دوبارہ مرکزی امام بارگاہ ممتاز آباد پہ رات تقریباً 7 بجے اختتام پذیر ہوگا، دوپہر 12 بجے اس جلوس کا آغاز ہے۔ اچھا، میں آپ سے نا، اب میں استاد اور شاگرد کے یہ جلوس، مرکزی جلوس، اس کے جو اپنا جو جہاں سے وہ برآمد ہوتا ہے اور جہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، مجھے آپ اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے، کیونکہ یہ آل پاکستان میں بلکہ دنیا کے لوگوں میں یہ استاد شاگرد تعزیے کا بڑا ہے، ملتان اولیاء کے شہر میں یہ بڑا مشہور ہے کہ یہ برآمدگی ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے ایک تو ان کی خاصیت بتائیں گے آپ، اب استاد اور شاگرد تعزیے کی خاصیت، دوسرا ان کی مجھے جلوس کی ٹائمنگ بتائیں گے کہ اگر دوست اب آپ آنا چاہتے ہیں، جو بھی اس میں عوام عزادارانہ امام حسین شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس ٹائم کے مطابق وہاں پہنچ جائیں، اور اس کا ٹائمنگ اور اختتام اور اس کی جگہ مقام جہاں سے شروع ہو کے اختتام پذیر ہوگا۔ جی، میں یہاں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے مدینۃ الاولیاء ملتان میں عزاداری کو شیعہ سنی مل کر مناتے ہیں، تو اسی حوالے سے یہ جو استاد اور شاگرد کا تعزیہ ہے اپنے منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور دونوں اہل سنت برادری سے تعلق رکھنے والے تعزیے ہیں۔ استاد اور شاگرد کا تعزیہ، دونوں تعزیے تقریباً اکٹھے ایک ہی مقام پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موجود ہیں، جو کہ علاقہ ہے دہلی گیٹ کی بجانب اگر آپ ہونی برج کی طرف جائیں، فصیل کے اوپر، النگ کے اوپر، النگ کہتے ہیں ہمارے شہر کی فصیل کو۔ جیسے ہی آپ دلی گیٹ پہنچیں گے، دلی گیٹ چوک سے النگ بطرف النگ چڑھیں گے، النگ کے اوپر چڑھ کر آپ جب جائیں گے ہونی برج کی طرف، تو پہلا جو تعزیہ آپ کو نظر آئے گا وہ شاگرد کا تعزیہ نظر آئے گا، جو کہ بہت زیادہ قدیم ہے، 150 سال سے بھی زیادہ قدیم تعزیہ ہے، اور اس کو یکم محرم سے ہی اس کی بناوٹ شروع کر دی جاتی ہے، کیونکہ مختلف پورشن میں تقسیم کر کے رکھا گیا ہوتا ہے۔ اس کی آج سے ہی انشاءاللہ اس کو جو اس کے رنگ کرنے والے اور اس کے جو ماہر کاریگر ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور وہ اس کو رنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تقریباً 7 دن لگتے ہیں اس کے اوپر۔ 7 دن کے بعد 8 محرم کو وہ تعزیہ زیارت کے لیے اپنے بیرونی مقام پر النگ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ 8 محرم کو جو زائرین آتے ہیں وہ بطرف خونی برج سے بھی آ سکتے ہیں، وہ دہلی گیٹ کی جانب سے بھی آ سکتے ہیں۔ جب ایسے النگ پر پہنچیں گے تو شاگرد والا بہت قدیم قامت تعزیہ جو ہے ان کو نظر آ جائے گا۔ وہاں پر کثیر رش ہوتا ہے، تو وہاں پر پہنچیں گے، تعزیے کی زیارت کریں گے۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر، تقریباً 500 میٹر دوری پر، دوسرا جو تھلہ ہے وہ شاگرد کے بعد استاد والے تعزیے کا ہے، وہ بھی النگ کے اوپر النگ کے اوپر ہی۔ اچھا جی، اور وہ اس کے لیے 2 راستے ہیں، یا تو وہ خونی برج کی جانب سے برآمد ہوں، یا وہ پاک گیٹ کی جانب سے آئیں۔ جیسے ہی پاک گیٹ کی جانب النگ پر چڑھیں گے تو ان کو بہت بلند قامت جو تعزیہ استاد والا نظر آ جائے گا۔ وہ تھلے پہ زیارت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے تقریباً 8 محرم کو۔ 8 اور 9 محرم کی شبوں میں وہ زائرین جو ہیں تقریباً جو ملک کے طول و عرض سے آتے ہیں اور وہ زیارت کرتے ہیں، اور ان کا جو جلوس ہے وہ 10 محرم کا ہے۔ دوپہر 12 بجے استاد اور شاگرد کی جو تعزیے ہیں وہ اپنے روٹ، جو مخصوص روٹ ہے ان کا، پاک گیٹ سے برآمد ہوتے ہیں النگ سے، اور یہ بجانب حرم گیٹ ان کا روٹ ہوتا ہے، اور یہ روٹ 13 تعزیوں کی صف بندی کی لائن ہوتی ہے جو کہ برٹش سرکار نے متعین کی تھی، اس صف بندی میں آتے ہیں۔ صف بندی سے ہوتے ہوئے یہ تقریباً 1 بجے دوپہر اور 2 بجے کے درمیان یہ چوک حرم گیٹ پہنچتے ہیں۔ وہاں پر ان کی صف بندی کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، وہاں پر پوری انتظامیہ جنوبی پنجاب کی موجود ہوتی ہے۔ وہاں سے یہ لوگ جو استانہ شاہ رسال کی جانب موو کرتے ہیں، تعزیوں کو، ایک تعزیے کو کم از کم ہزاروں افراد نے اٹھا کے رکھا ہوتا ہے، اور ننگے پاؤں جو عزادار ہیں وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور شاہ رسال کی جانب لے جاتے ہیں۔ وہاں سے پھر یہ شام 4 بجے واپس اپنے مقام کی جانب پلٹ آتے ہیں، اور اس کے بعد مجالس شام غریبہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حسنین علی حسنین کے اپنا بخاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا، اور یہ جو آپ نے ہمیں اپنا بہت اچھی جو اپنا ہے اس کی اپنا آپ نے بتایا لوگوں تک، تاکہ یہ پیغام پہنچ گیا اور لوگوں کو ایک ہے یہ خاص طور پہ میں پھر ایک دفعہ آپ سے نا یہ استاد اور تعزیہ، جو استاد شاگرد کے تعزیہ کی خاصیت کے بارے میں، اور جس کا جو فیمس ہے، جس طرح یہ مشہور ہے، اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں کچھ دنوں بعد آپ سے یہ ایک دفعہ دوبارہ ضرور پوچھوں گا۔ اور بڑی بڑی مہربانی کہ آپ نے ٹائم نکالا، اور کوئی بات نہیں جی، تھینک یو سو مچ۔ حاضرین، یہ آپ ابھی آپ سن رہے تھے، آپ کا یہ شیڈول ہے اس وقت ملتان کے جتنے بھی ایام محرم کے جلوس ہیں اور مرکزی جلوس، اس کے متعلق آپ نے آپ تک جانکاری پہنچ چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کسی نے اگر اس میں شامل ہونا ہے تو یہ شیڈول ہے، آپ جاری کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پہ
جو ہے آپ جو ٹریولنگ کر رہے ہیں ان دنوں میں، ان کے لیے خاص پیغام ہے کہ وہ لازماً ٹریفک جو قوانین ہے، جو شیڈول ہے اس ڈے کا، اس کو ضرور فالو کریں، تاکہ وہ کسی مشکل سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ تاکہ ان کے پاس شیڈول ہوگا، تاکہ وہ اس ٹائمز کے اندر وہ بندہ یہاں پہ آ سکتا ہے، اور اگر جانا چاہے تو ملتان سے آؤٹ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ کسی انہیں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اسی طریقے سے انشاءاللہ اس کے بعد جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی اور اس کے متعلق جتنا ہو گیا ہم انشاءاللہ آپ سے پھر آپ کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ کو پورا جنوبی پنجاب کا بھی دکھائیں گے، جو شیڈول ہوں گے، جہاں مرکزی جلوس کس شہر میں کس ٹائمنگ جو ہمارے مرکزی جلوس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔